الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے، جڑا ہر چیز کا خالق کے، مالک کے، رازق کے، حاکم ہے، دستگیر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، مسلم کو چاہے اور حاضر کروائے، عزت کا مالک کے، ذلت کا مالک کے، موت کا مالک کے، حیات کا مالک کے، نفع کا مالک کے اور نقصان کا مالک کے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس کی نہ کوئی ولادت اور نہ کوئی وفات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں کو مجرہ، منزہ اور یسرا اللہ پاک ہے. یہ امام آباد کے حضرت حضرات علیہ السلام سید الاولین والآخرین آمنہ جلال کہتے رسول جلال صاحب صدق القرآن اور پوری کائنات کے سردار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. سامنے محترم، قرآن پاک کی جڑی آیت کو اس ہزار کو سمجھے اللہ کی تقید نال اور رحمت کی دعا نال جواب دی کہ جب اللہ کا ہمارے اس بات پر کیا فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرمانے کا تنوزیاں نعمتاں عطا فرمائے میرے بندے ہو، اتنے پاڑے کا انعام، اتنے پاڑے کا فضل، اتنے پاڑے کے کرم اور اتنے پاڑے کا احسانات فرمائے کہ جنہوں تسی اگر گننا چاہو، گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تسی شمار نہیں کر سکتے. میری نعمتاں نو تسی گن نہیں سکتے، اتنی نعمتاں میں تانوں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرماتے ہیں کہ تسی میری نعمتاں نو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اکھاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی دیاں نعمتاں دے وچ زبان بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذات قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اے سونے نبی اعلان فرما دے اللہ ہی ہے جس نے سنن واسطے کان عطا فرمائے نے، دیکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں نے، اور اللہ بہت کبیرہ تیرا عطا فرمایا ہے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے نے جڑے غور و فکر کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں تے پیروں کے اندر جلدی کوئی نہیں ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ ٹوٹتے ہیں دل کے اندر خیال آیا کہ دل کے اندر سوچتے رہے
اللہ کے درخواست کرتے ہیں میرے سونے اللہ میں تیری اتنی حمدہ کرنا اتنی تیری سناوا کرنا تیری تعریفاں بیان کرنا کہ مالکا سونے مینوں پیراں وچ پاؤن واسطے جُتی بھی عطا نہیں فرمائی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اندر بات آئی کہ مالکا میں تیری اتنی عبادت کرنا اتنی حمدہ سناوا کرنا لیکن اللہ سونے تو مینوں پیراں وچ پاؤن واسطے جُتی بھی عطا نہیں فرمائی. تھوڑا لگے گئے تو دیکھ رہے کہ ایک بندہ ہے جس دے پیر ہی کوئی اس بندے نے دیکھا کہ جس دے پیر ہی کوئی نہیں فوراً اللہ کے سجدے پہ گئے درخواست کی مالکا سونے جڑا اگے الفاظ بولے وہ تو معافی چاہنا اللہ جی جڑا دل دے اندر خیال آیا ہے مینوں معاف فرما دیو. مالکا سونے اگر جُتی نہیں عطا فرمائی اللہ سونا میں تیرے تے راضی ہوں کم از کم مینوں پیر تے عطا فرمائے. اس بندے کو پیر بھی کوئی نہیں اللہ جی تہاڈا شکر. اسی طرح نبی کی صلاۃ و سلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو ہمیشہ اپنے کو نیچے دیکھنا چاہیے. جڑا اپنے کو ماڑا ہے جڑا اپنے کو کمزور ہے جڑا اپنے کو زیادہ غریب ہے وہ دیکھنا چاہیے. نبی کی صلاۃ و سلام فرماتے ہیں اگر اپنے کو اونچے کو دیکھے گا جنہوں اللہ نے مال دولت زیادہ عطا فرمائی ہے کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے. جس طرح شہرت اللہ کی تقسیم ہے عزت اللہ کی تقسیم ہے علم اللہ کی تقسیم ہے رزق اللہ کی تقسیم ہے اسی طرح دولت ہونی اللہ کی تقسیم ہے. جنہوں چاہن اللہ زیادہ عطا فرمائے جنہوں چاہن اللہ تھوڑا عطا فرمائے. یہ اللہ نے فیصلے تو بھی اس طرح تو خدا فرمانے نے ہمیشہ اپنے کو نیچے والے بندے نے دیکھو جڑا کار دے بیٹھا ہے انہوں لینڈ کروزر والے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس BMW جہی وہ نہیں دیکھنا چاہیے بڑی گڈی وال نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ موٹر سائیکل والے کو دیکھنا چاہیے جڑا کار سے بیٹھا اپنے تو تھلے دیکھے اور جڑا موٹر سائیکل والا ہے انہوں چاہیے کہ سائیکل والے کو دیکھے اور جڑا سائیکل والا ہے انہوں چاہیے انہوں دیکھے جہد کو سائیکل بھی کوئی نہیں جہد کو سواری بھی کوئی اور جڑا پیدل چلنے والا ہے انہوں اس بندے وال دیکھنا چاہیے جہد پیر ہی کوئی نہیں جڑا مجبور ہے. کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میری سرکار بولے آپ السلام نے لب مبارک بولے نبی اسلام نے موتی بولے فرمایا جدو بندہ اپنے تو دولت والے اچھے نو دیکھے گا زیادہ نو دیکھے گا تو وہ اللہ کی نعمتوں حقیر سمجھے اللہ کی ناشکری کرے گا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا کہے گا مان کا سنیا انہوں اتنا عطا فرما دی مجھے کچھ بھی نہیں عطا فرما اللہ جی میں ماڑا انہوں تگڑا بنا نہیں چاہیے لہذا ہمیشہ آپ کو نیچے والے کو دیکھو. اور نبی صلاۃ والسلام کی جاتے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے کو 4 نعمتیں مل گئی اس بندے نو ساری دنیا کی دولت اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. ان 4 نعمتیں کہڑی ہیں؟ نعمتیں بڑیاں بڑیاں نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ہیں. 4 جڑی نعمتیں جنہاں دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے عطا فرما دتیاں انہوں دنیا آخرت کی ہر چیز اللہ نے عطا فرما. پہلی کیڑی ہے؟ ذکر کرنے والی زبان. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بولے میری سرکار نے لب مبارک کھولے آپ نے موتی بولے فرمایا جس بندے کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی اور اللہ کی ذات نے بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی. اس سے اللہ کا کرم ہو گیا اس سے اللہ کا فضل ہو گیا. جس بندے کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی جس طرح کہ اللہ کی ذات نے ذکر کرنے والے نے قرآن پاک نے فرمایا
خالق کائنات فرمانے نے آسمان کو معلوم دیے رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمانے نے خالق کائنات کی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میرا ذکر کرنے والے مرد میرا ذکر کرنے والے مرد میں سر کے رواز اللہ فرمانے نے مینو یاد کرنے والے مرد اور مینو یاد کرنے والی عورتاں مغفرۃ واجرا عظیما اللہ فرمانے نے میں نواز سے بڑا بڑا اجر رکھیا ہے میں نواز کی بڑا اعلیٰ اجر رکھیا ہے بڑا بلند و بالا اجر رکھیا ہے ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرمانے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں جڑے ایمان والے ہو اے لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو اذکر اللہ اللہ دا ذکر کریا کرو اللہ سبحانہ و تعالی نو زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو اللہ دیا حمدہ کریا کرو اللہ دیا ثناء کریا کرو ایک اور مقام دے اللہ فرمانے نے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اللہ فرمانے نے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا تسی میریاں گلاں کرو میں تہاڈیاں گلاں کراں گا تسی میرے تذکرے کرو میں تہاڈے تذکرے کراں گا تسی میرے چرچے کرو میں تہاڈے چرچے کراں گا تسی انسان ہو کے مینوں یاد کرو زمین تے میں رحمان ہو کے تانوں یاد کراں گا عرش کریم تے شاعر بولے بڑی پیاری بات کر رہا ہے بڑی پیاری بگڑے سارے کم بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ بگڑے سارے کم بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ تسی کرو مینوں یاد میں یاد کرا تسی کرو مینوں یاد میں تانوں یاد کرا قرآن دے وچ پیا خود فرماندا اللہ قرآن دے وچ پیا خود فرماندا اللہ نہ شکری والی اسا کوئی نہیں کسر چھٹی بے عملی والی اسا کوئی نہیں کسر چھٹی ساڈے دیانوں پھر بھی کھواندا اللہ ساڈے دیانوں پھر بھی کھواندا اللہ اور تو میرا بن جاوے تیرا بن جاگا تو میرا بن جاوے تیرا بن جاگا ساڈے نال کنا پیار فرماندا میرا مالک سونا اللہ فرمانے میرے ذکر کرنے والے بن جاؤ
میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے ایک اور مقام تے اس بات کا تذکرہ فرمایا. رب العالمین فرمانے ہیں تسی جو میرا ذکر کرو گے مینوں یاد کرو گے میں لہرا لہرا خیرا کر دیاں گا, اپنا فضل فرما دیاں گا, اپنا کرم فرما دیاں گا. پہلی نعمت ذکر کرنے والی زبان, اور دوسرا میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے گرامی نے ارشاد فرمایا میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک بولے میری سرکار نے کوئی بولے فرمایا جنہوں اللہ نے شکر کرنے والا دل عطا فرما دیتا انہوں بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی. جنہوں شکر کرنے والا دل مل گیا نا اللہ کی ذات نے انہوں بھی بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی تھی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شکر کرنے والا بندہ رب کو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, شکر کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا جس بندے کو شکر کرنے والا دل اللہ نے عطا فرما دیتا انہوں مر کے کائنات کی ذات نے بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی. اس واسطے مالک کائنات نے ایک مقام سے اس بات کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے, اللہ فرماتے ہیں اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے ہر حال کے اندر لا ازیدنکم تو میں مزید عطا فرماواں گا, میں مزید اپنا فضل فرما دیاں گا, میں مزید اپنا کرم فرما دیاں گا, میں لینا دینا خیرا کر دیاں گا اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے. مالک کائنات فرماتے ہیں میرے شکر گزار بن جاؤ میں رب جنت دے حقدار بنا دیا گا, میں جنت دے حقدار بنا دیا گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے گرامی نے تیسری بات فرمائی. میرے سونے نبی فرمانے نے جس بندے کو اللہ نے آزمائش سے صبر کرنے والا بدن عطا فرما دیتا انہوں نے اللہ نے بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی. تیسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ کی ذات نے صبر کرنے والا وجود عطا فرما دیتا آزمائش کے ہوتے پریشانی کے ہوتے مصیبت کے ہوتے صدقے کا صبر کرنے والا وجود مل گیا, صبر کرنے والا بدن مل گیا, صبر کرنے والا جسم اللہ نے عطا فرما دیتا انہوں بھی بڑی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی تھی. اس واسطے مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایک اور مقام پر اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مالک کائنات فرمانے نے میرے زمانے کی قسم ہے صدقے جاواں انسان خسارے کے اندر ہے, انسان گھاٹے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے. میں صدقے جاواں ایمان لے آنے والے گھاٹے کے اندر کوئی نہیں, ایمان لے آنے والے صدقے جاواں فائدے کے اندر نے, نقصان کے اندر کوئی نہیں. ایمان لے آنے والے خسارے کے اندر کوئی نہیں بلکہ نفع کے اندر نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جنہیں ایمان لے کے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق صدقے جاواں حق سے پیرا دیندے رہے. وتواصوا بالصبر اور صبر سے پیرا دینے والے ایک کامیاب لوگ نے گھاٹے دے اندر نہیں بلکہ نفع دے اندر عزت ایسے نہیں مل رہی ہے.
شان ایویں نہیں ملتا، مکان ایویں نہیں ملتا، ہر کے کائنات فرمانے ہیں کیا تسا گمان کر لیا ہے جنت ایویں لب جانی ہے؟ کیا تسا یہ سوچ لیا ہے جنت ایویں مل جانی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرا گے جنت مل جائے گی؟ نا نا نا، جنت واسطے عمل کرنے پڑیں گے، جنت واسطے مشقت اٹھانی پائے گی، جنت واسطے تکلیف اٹھانی پائے گی، جنت واسطے جنت کو حاصل کرنے واسطے ازمائشاں بھی تو گزرنا پائے گا۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ازمائشاں آئیاں اللہ نے نا قرآن پاک کے اندر اس بات میں مذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا نصر اللہ قریب۔ شاعر بولے بڑی پیاری بات کر رہا ہے، بڑی پیاری۔ اول مہندی سب دکھ سندی تے تلیاں تے چڑھ پئی تن من چیر چڑھاوے کنگی تازل فاوے چڑھ اول مہندی سب دکھ سہندی، عزت ایویں نہیں ملتی، شان ایویں نہیں ملتا، مقام ایویں نہیں ملتا۔ اول مہندی سب دکھ سہندی تے دنیا تے چڑھ پئی تن من چین چڑھاوے کنگی تازل فاوے چویندی تے ٹوپی عاجز سیمن ویلے تے ہوندی لیرا لیرا مقام بڑھاوے امیر غریب وزیرا کئی ہزاراں رگڑے کھاوے سرما کرد رجانا، کئی ہزاراں رگڑے کھاوے سرما کرد رجانا، جس کر کسے نہ چھاتی پائی اس کر کرے ٹھکانا۔ شان میں نہیں ملتا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری نعمت جنہوں اللہ نے ازمائشاں سے صبر کرنے والا وجود عطا فرما دیتا، اللہ نے آپ نے بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اور چوتھی نعمت کے لیے آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنہوں اللہ نے نیک سالے بیوی عطا فرما دی تھی انہوں بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے نال چار چیزاں وال ویکھ کے شادی کرو، فرمایا حسب نسب ویکھ کے، مال و دولت ویکھ کے، حسن و جمال ویکھ کے اور دین ویکھ کے۔ لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دین کو زیادہ ترجیح دیا جائے، دین کو اہمیت دیا جائے، دین والی عورت کا انتخاب کریا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، سن نبی فرماتے ہیں ساری کی ساری دنیا کے لیے نا فائدہ اٹھانے والی چیز، اس کو بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو بہتر چیز جہی فائدہ دینے والی ہے نا وہ نیک سالے بیوی، سب تو بہتر جہی چیز فائدہ دینے والی ہے اور نیک سالے بیوی ہے، دین والی عورت ہے، قرآن پڑھنے والی عورت ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری آپ کی گل مننے والی دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والی عورت ہے۔ ساری دنیا کی اگر کوئی اعلیٰ شہر ہے تو نیک سالے بیوی۔ اس واسطے اپنی اولاد کا انتخاب کرو نا، جنہوں نے اللہ نے اولاداں عطا فرمائی نے، اللہ پاک انہوں نے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک انہوں واسطے آسانی والے مہربانی والے معاملے فرمائے،
جدو اپنی بچی واسطے اپنے بچے واسطے رشتے کا انتخاب کرو کہ ہمیشہ دین نو ترجیح دیا جے، اللہ یہ جہان بھی چمکا دے گا، محشر کا میدان بھی چمکا دے گا۔ میرے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جہاں بندہ دین نو دیکھ کے رشتہ کرتا ہے، دین نو ترجیح دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان نو ترجیح دیتا ہے، انہوں اللہ نہ ایسے ناکام کرتا ہے نہ اگلے جہان وچ ناکام کرے گا، اللہ ایسے بھی سکون عطا فرمائے گا، محشر کے میدان وچ بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دین نو ترجیح دینے والا بندہ اج کل سارے معاشرے کے اندر دیکھ لو، اسی جی اچھے گھر کے اندر شادی کرنی ہے، اچھے گھر کے اندر امیر گھر کے اندر رشتہ کرنا ہے، جی اے برادری ہونی چاہیے، اس برادری کو باہر رشتہ کوئی نہیں کرنا، یہ ساری شرطاں نے۔ لڑکا جو ہے وہ امیر گھرانے کا ہونا چاہیے، امیر گھرانے کا لڑکا لبدیا ساری زندگی لگ جاتی ہے اور اس بچی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جا کے سارے معاشرے کے اندر دیکھو کتنی بچیاں گھر کے اندر بیٹھیاں نے کہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے کہ پیچھے گھر کے اندر کیا کرنا۔ میرے عزیزوں ہمیشہ دین کو ترجیح رہیے، دین کے اندر ہی پہلا ہے۔ سانو یہ ازمائشاں اور سارے امتحانات کیوں آئے ہیں؟ اسی دین کو دور ہو گئے۔ دعا کرو اللہ سانو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے کے آمین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سینے مت جنہوں اللہ کی رات نے نیک سالے سیلی عطا فرما دی تھی۔ پر اس سے میں کوئی گل کر حضرت نوح علیہ السلام سننا نیک عورت کا بڑا اثر ہوتا ہے، نیک عورت نیک بیوی اللہ کی بڑی وڈی نعمت ہے۔ جی بیوی نیک ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تے گھر نو جنت بنا دینا، گھر نو سکون اطمینان چین اور قرار بنا دینی ہے۔ تے جے بیوی نیک نہ ہوئے، سیانے مثال دیتے ہوندے نے کہ اگر زمین چنگی نہ ہوئے نا تے بیج جتنا مرضی قیمتی ہوئے بیج ضائع ہو جائے۔ زمین چنگی نہ ہوئے بیج جتنا مرضی قیمتی ہوئے بیج ضائع۔ اگر زمین چنگی ہوئے تے بیج اگر ہوڑا بھی ہوئے تے زمین چک دے گی۔ اسی طرح اگر دین نبی نہ ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لو 950 سال تباہی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، تے بیوی چنگی نہیں، بیوی بڑا قیمتی ہے، نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن بیوی چنگی نہیں تھی تے پتر نبی کا بھی ضائع ہو گیا۔ کس وجہ تو بیوی چنگی نہیں تھی۔ اس واسطے میرے عزیزوں انتخاب کرو نیک عورت کا، دین والی عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی گرامی ارشاد فرمایا نیک عورت اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی گرامی کا ایک اور ارشاد گرامی میں یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے پنجا چیزاں تو پہلے غنیمت جانو، اللہ کی نعمت جانو، رب دا فضل جانو، اللہ کا کرم جانو۔ پہلی کی ہے زندگی نو غنیمت جانو، موت تو پہلا پتہ نہیں کدوں اللہ کا آرڈر آ ہے، پتہ نہیں کدوں اللہ کا حکم آ ہے۔ زندگی نو غنیمت جانو، جی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے انہوں نعمت سمجھو، موت تو پہلا کیونکہ مالک کائنات کی عظمت ہے، خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرما رہے ہیں میں زندگی نو بھی پہلا فرمایا ہے، میں موت نو بھی پہلا فرمایا ہے، ہر کے کائنات دی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں زندگی نو بھی پہلا فرمایا ہے، میں موت نو بھی پہلا فرمایا ہے۔ دیکھا تاکہ تواڈے وچوں چنگے اعمال کرنے والا کیڑا ہے، اچھے اعمال کرنے والا کیڑا ہے۔
میرے عزیزوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں زندگی نو غنیمت جانو موت تو پہلا پہلا پتہ نہیں کدو رب دا حکم آ جائے پتہ نہیں کدو اللہ دا آرڈر آ جائے کوئی بڑے رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا کوئی پلے آنا سندے نگرے وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ریل وانگو بجیا عمر تیری کوٹھا کر شبیر نہیں پڑی رہنی اٹھاؤں تو دنیا کے سیر کر لے بگی وچ قبیلے دے کھڑی رہنی ایک دن ڈور جوانی دی ٹوٹ جانی تے گھٹی صدا نہیں جگ تے چڑی رہنی رکھان تو علاج کر لے جد نہیں حکیم دی اڑی رہنی جس حکیم کو دوائی لین جانا ہے اس حکیم میں بھی فوت ہو لہذا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا زندگی نو غنیمت جانو اللہ دا فضل جانو اللہ دی نعمت جانو موت تو پہلا پہلا اور فرمایا جوانی نو غنیمت جانو بڑھاپے تو پہلا کئی بزرگ فرمایا کرتے ہیں یار جوانی لگ گئی ہے پتہ ہی نہیں لگا جوانی چلی گئی ہے قوت ختم ہو گئی ہے طاقت ختم ہو گئی ہے اکھا کرنا دندا تے لتاں دیتی ہار چارے ہی ساتھ چھڈ گئے جڑے نکلیا ہوندے تے یار گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جادو پیا کئی پیڑا بڈھے والے کام نہ آون ہنگ جو ہے خریدا جوانی اللہ دی بڑی بڑی ہے اس واسطے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے تو پہلا پہلا اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے میری سرکار نے لاکھ مبارک کھولے آپ نے موتی بولے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ نو سب کو پیاری لگنی جوانوں تواڈے کے درخواست کراں گا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال درخواست کراں گا اپنی جوانی نو غنیمت جانو اس جوانی دے اندر رب کے رو رو کے سجاوا کر لو رب دے اگے رو رو کے سجاوا کر لو رب دے اگے رو رو کے سجاوا کر لو معافیاں مانگ لو اس جوانی کو فائدہ اٹھا لو میرے عزیزوں پتہ کوئی نہیں کدوں اللہ دا حکم آ جائے پتہ کوئی نہیں کدوں اللہ دا آرڈر آ جائے پتہ کوئی نہیں کدوں سما والی ڈور جائے لہذا جوانی نو غنیمت سمجھو رج رج کے اللہ دی عبادت کر لو پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد پیارا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار بولے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے موتی بولے میرے سونے نبی فرمانے نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات گرامی نے ارشاد فرمایا تندرستی نو غنیمت جانو بیماری تو پہلا پہلا اللہ نے تندرستی عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح اٹھیا اس حال دے اندر کہ اس دے اہل و عیال اللہ نو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں وہ دے گھر والوں انہوں کوئی ٹینشن نہیں اس حال دے اندر جس بندے نے صبح کی کہ انہوں اپنے گھر دیاں والوں کوئی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور دوسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حال کے اندر صبح کی تھی کہ اس دے جسم کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں صحت تندرستی اللہ نے عطا فرمائی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی کہ اس بندے دے کول ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے تین چیزاں نہ گھر والا کوئی ٹینشن نہیں نہ اپنے وجود کا کوئی ٹینشن نہیں اور نہ رزق کا ٹینشن نہیں فرمایا اس بندے نو انجے کہ جویں دنیا دی ہر شے ہی اللہ نے دی اس طرح کہ جویں دنیا دی ہر چیز ہی مل گئی ہے اور میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو نعمتاں بڑیاں قیمتی نے لیکن اکثر لوگ انہاں دی قدر نہیں کرتے دو نعمتاں بڑیاں قیمتی نے
مگر اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. ایک فرمایا صحت تندرستی ہے اور دوسرا فارغ ٹائم ہے. اکثر اسی کی قدر ہی نہیں کرتے. کئی دفعہ کئی بندے جو تندرست ہوتے ہیں اللہ نے یاد کوئی نہیں کرتے, اللہ کے ذکر تو غافل ہو جاتے ہیں. بیماری ہوتی ہے پھر رب رب کرنے لگتے ہیں, میرے شفا ملتی ہے پھر اللہ کے ذکر تو دور ہو جاتے ہیں. اور فارغ ٹائم ملتا ہے اللہ کی رحم کا نہیں کرتے, دنیا داری کی گلا کر لگ رہے میرے فلاں گل اس طرح فلاں گل اس طرح فلاں نے لگ گیا فلاں نے لگ گیا. نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر اذکار کرتے ہیں. میرے پاس سادے گرامی فرما دے دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. ایک صحت ہے دوسرا فارغ ٹائم ہے. میرے پاک پیغمبر کی صلاۃ و سلام فرما دے تندرستی نو غنیمت جانو بیماری تو پہلا پہلا. اور چوتھی بات میرے پاک پیغمبر کی صلاۃ و سلام کی جاتے گرامی بولے میری سرکار کے لب مبارک کھولے آپ نے موتی روزے فرمایا فارغ وقت نو غنیمت جانو مصروفیت تو پہلا. فارغ وقت مل گیا فارغ ہو گئے ہو کوئی کام نہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ اس فارغ وقت کے اندر اللہ کا ذکر کر لو تاکہ اس وقت کو اللہ تمہارے واسطے قیمتی بنا تاکہ وہ وقت جو ہے تمہارے واسطے قیمتی بن جائے. ہو سکتا ہے اس وقت کے اندر کسی رب کے رو پو اور تمہارا ایک آنسو جڑا ہے اس تمہارے ایک آنسو کی وجہ سے اللہ تمہارے سے جہنم کی اگ حرام کر. سبحان اللہ. اللہ کی ذات اتنی مہربان ذات ہے. میرے پاک پیغمبر کی صلاۃ و سلام فرما دے رہے فارغ وقت و غنیمت جانو مصروفیت تو پہلا پہلا. اور آخری بات میرے پاک پیغمبر کی صلاۃ و سلام نے فرمایا میرے سونے نبی فرما دے رہے جس بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے جس بندے کو اللہ دولت عطا فرمائی ہے وہ غنیمت جانے غربت تو پہلا پہلا. غربت تو پہلا پہلا غنیمت جانے رج رج کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لوے. کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. پیار نہ بولو اخیر ماڑی نہ کرو محبت نہ بولو. کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. سونے کے پاوے جن مرضی ٹکڑے کر لو پاوے چھلا بنا لو پاوے انگوٹھی بنا لو پاوے کوکا بنا لو پاوے ٹیوی بنا لو سونے کی قیمت نہیں گھٹتی اونی ہی رہتی ہے. شاید بڑی پیاری بات کر دیں کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. ماں باپ کے قدم چومنے سے عزت کم نہیں ہوتی. اور دروازے پہ آئے سائل کو خالی مت موڑو. اور دروازے پہ آئے سائل کو خالی مت موڑو. اللہ کے نام دے دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. میرے عزیزوں نیکیاں کمال ہو نیکیاں بندے تو حکم من لے چھوڑے رب دے زندگی دے سامیوں رب دے وہ تو پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا وہ تو پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنا اللہ سبحانہ و تعالی سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے سارے جہان بھی بہتر بنائے معاشرہ کا میدان بھی بہتر بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.